شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ انسان اگر بیمار ہو جائے تو دم کروانا جائز ہے، دم کرنا بھی جائز ہے۔ توحید کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور کسی سے دم کرنے کی درخواست نہ دے، تو پھر ایسے خوش نصیبوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ لیکن انسان اگر اپنی بیماری میں خود دم کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا اس کی درخواست کے بغیر کوئی اس کو بیمار دیکھ کر اسے دم کر دے تو یہ امر بھی مانع نہیں ہے کہ اس کا شمار ان میں نہ ہو۔ آئیے اس مسئلے پر پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3410 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، اللہ نے مجھ پہ ساری امتوں کو پیش کیا، فجعل النبی والنبیان یمرون معهم الرہط، میں نے دیکھا ایک نبی اور دو نبی ان کو جاتے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک گروہ ہے، والنبی لیس معه احد، اور بعض ایسے نبیوں کو بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ساری عمر اللہ کا پیغام پہنچانے میں صرف کر دی، لیکن کوئی ایک بندہ ان کے پر ایمان نہیں لے کر آیا، کوئی ایک ان کا ساتھی نہیں بنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی وقع فی سواد عظیم قلت ما هذا امتی هذه، پھر میں نے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھا تو میں نے کہا یہ کون ہے، کہ یہ میری امت ہے؟ قیل بل هذا موسیٰ وقومہ، جواب ملا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ مجھے کہا گیا افق کی طرف دیکھو، تو میں نے ادھر دیکھا، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ، تو وہ لوگوں کے مجمع سے ہجوم سے بھرا ہوا۔ مجھے کہا گیا دائیں بائیں دیکھو، تو میں نے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھا، تو مجھے جواب ملا کہ یہ آپ کی امت ہے، هَذِهِ أُمَّتُكَ، یہ آپ کی امت ہے۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ 70,000 بِغَيْرِ حِسَاب، اور لوگوں کے اس جمع غفیر میں ایسے خوش نصیب بھی ہیں 70,000 کے قریب، 70,000 ان کی تعداد، اور وہ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، اے اللہ ہمیں ان پیاروں میں، ان خوش نصیبوں میں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شامل فرما دے۔ ہر اس مومن موحد بھائی کو جس کے کانوں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر عقاب کے تیری رحمت سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے داخل ہوں گے۔ یہ بات فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ شاید یہ ہم ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ وہ ہوں گے جو پیدا ہی اسلام میں ہوئے، ہم تو جاہلیت میں پیدا ہوئے پھر مسلمان ہوئے، شاید یہ وہ ہوں گے جن کی پیدائش ہی اسلام پہ ہوئی اور اسلام پہ ہی پروان چڑھے اور اسلام پہ ہی فوت ہو گئے۔ یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے ان خوش نصیبوں کا پھر ذکر فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ یہ عزت دے گا، یہ مقام دے گا۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جو فال نہیں دیکھتے یعنی بدشگونی نہیں لیتے،
بدشگونی جس کا آج یہ حال ہے کہ کسی کے سامنے سے کالی بلی راستہ کاٹ جائے، وہ پریشان ہو کے سفر کینسل کر کے گھر آ جاتا ہے۔ کسی کے منڈیر پہ صبح صبح کوا بولنے لگ جائے، کسی کے گھر میں رات کو الو بولنے لگ جائے۔ مختلف لوگوں نے بدشگونی کا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، کبھی کسی سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے اور داغ کر علاج نہیں کرتے، آنکھ کے داغ کے ذریعے علاج نہیں کرواتے، بلکہ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا عکاشہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں انہی میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کسی کو کہتے نہیں کہ مجھے دم کرو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان بیمار ہو جائے تو خود دم نہ کرے، نہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرے، خود اپنے آپ پہ دم کرے۔ ایک راقی نے دم کرنا ہے کس چیز سے؟ فاتحہ سے، آیت الکرسی سے۔ آپ یہ فاتحہ خود پڑھے، یہ آیت الکرسی خود پڑھے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے، سورہ یونس کی 81 اور 82 نمبر یہ آیات پڑھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جناتی تکلیف ہے، کوئی جادو کا معاملہ ہے، سورہ فلق اور ناس پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھیں، اپنے اوپر خود دم کریں۔ خود دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں آپ کی ڈیمانڈ کے بغیر کوئی آپ کو دم کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کمال توحید یہ ہے، توکل اللہ پر، اس کا کمال یہ ہے کہ انسان خود کسی کے سامنے جا کر سوالی نہ بنے کہ مجھے دم کر دو، وگرنہ دم کرنا بھی جائز ہے، دم کروانا بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس دم کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5739 ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک نابالغ بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ چھائیاں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظرة، اس کا علاج کرو، اس کو دم کرو، اسے نظر لگی ہے، اس کو نظر لگی ہے، اس کا علاج کرو۔ جب نظر لگتی ہے بعض دفعہ چہرے پہ عجیب سا سیاہی مائل چہرہ ہو جاتا ہے جو اس کی حقیقی صورت نہیں ہوتی، اس پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور جب اسے قرآن حکیم کی آیات سے دم کر دیا جائے، وہ شیطانی اثرات دور ہو جائے، تو پھر اللہ کی رحمت سے وہ چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بچے کو دیکھیں، آپ کسی بڑے کو دیکھیں جس کے چہرے سے آپ کو لگے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، اسے نظر لگی ہے، اس کی صورت تو اچھی تھی لیکن اب اچانک اس کے اوپر سیاہی مائل چھائیے ہیں، یا اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، یا یہ بے تحاشا رو رہا ہے، یا اس کے سر میں بے تحاشا درد ہے، مختلف نشانیاں ہیں بیماری کی، اگر آپ اس کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں تو ایسے مریض کو دم کیجئے، دم کرنا جائز ہے، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 5738 نمبر روایت ہے، امرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقى من العین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کیا جائے۔ دم دنیا کی کسی بھی بیماری کے اندر انسان کو کیا جائے تو قرآن حکیم شفا ہے، لیکن نظر لگ جائے تو یہ بہت جلدی اللہ کی رحمت سے دم کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ بخار ہو جائے بہت جلدی اللہ کی رحمت سے دم کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دم کسی بھی بیماری کے اندر، کسی بھی حالت کے اندر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے، یہ سینوں کا نور ہے، یہ سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی کسی آیت کو پڑھے اور وہ آپ کے لیے باعث شفا بن جائے، اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھیں، اور خاص طور پہ سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ بھی کہا ہے، شفا بھی کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کی شان
شوکتوں سے الگ دوسری